الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اگر کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا موقع آتا ہے کہ وہ کبھی کسی ڈیزرٹ میں، کسی صحرا میں بہت دور ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، اور وہاں پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذان دے اور نماز ادا کرے۔ یہ عمل رب العالمین کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ حدیث دیکھیں، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعجب ربکم من راعی غنم فی رأس شظیۃ بجبل۔ اللہ رب العالمین اس بکری کے چرواہے پر تعجب فرماتے ہیں جو اپنی بکریوں کو لے کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، دور کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ یؤذن بالصلاۃ ویصلی، تو کیا کرتا ہے؟ وہ اذان دیتا ہے نماز کے لیے اور نماز ادا کرتا ہے۔ فیقول اللہ، تو رب العالمین ندا لگاتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں، انظروا الی عبدی ھذا، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو۔ حالانکہ وہ بندہ کون سا ہے؟ ہم اس کی پوزیشن دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بکری کا چرواہا ہے، دنیا والے اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، لیکن رب العالمین کی دیکھیں، نگاہ میں دیکھیں کس کی اہمیت ہے۔ رب العالمین اس بندے کی طرف ندا لگاتے ہیں، فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو۔ حالانکہ اس بندے نے کیا کیا ہے؟ بندہ چھوٹا سا عمل کیا، ہماری نگاہ میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن رب العالمین کو دیکھیں کتنا پسندیدہ ہے کہ بندہ اکیلے ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، بکریوں کو لے کر کے بکریوں کو دیکھ رہا ہے، اور اذان دے کر کے جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اذان دے کر کے نماز ادا کر رہا ہے۔ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو، یؤذن بالصلاۃ یؤذن ویقیم الصلاۃ، اذان دے کر کے دیکھیں نماز قائم کر رہا ہے۔ یخاف منی، یہ میرا خوف رکھتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ قد غفرت لعبدی، سنو سب گواہ ہو جاؤ، کیا؟ قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا، خلاص اس شخص کو میں نے جنتی بنا دیا ہے۔ اس شخص کو کوئی بہت بڑا دنیا کا پوزیشن والا انسان ہے، انجینئرنگ کیا ہوا، ڈاکٹری کیا ہوا، بہت بڑا عالم، بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، ایک عام سا انسان بکری کا چرواہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ بکری چرا رہا ہے، لیکن رب العالمین کا خوف رکھتا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، پھر بھی اسے کوئی فکر نہیں، وہاں بھی وہ اذان دیتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی، اور نماز ادا کرتا ہے، رب العالمین کا خوف رکھتا ہے۔ یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ ہم لوگ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی پوزیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دیکھیں رب العالمین کس عمل سے خوش ہوتے ہیں، کس طرح سے رب العالمین اس کے بخشش کا اور اس کے جنت میں داخلے کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور میں نے اس کو جنتی بنا دیا۔ دوسری ایک حدیث آتی ہے سنن بیہقی اور طبرانی وغیرہ کی، جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، کہ جب ایک بندہ کسی ڈیزرٹ میں، کسی صحرا میں، کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے، خالی جگہ میں جہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، اگر وہاں وہ اذان دے کر کے نماز پڑھتا ہے، یصلی معہ من جند اللہ ما لا یری طرفہ، اگر وہ اذان دے کر کے نماز پڑھتا ہے تو رب العالمین اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی اتنی بڑی مخلوق بھیج دیتے ہیں کہ اس کے دونوں طرف کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ایک عظیم تعداد بڑی مخلوق کو بھیج دیتے ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اکیلے میں ہوں تب بھی اور لوگوں کے ساتھ تب بھی نماز کو وقت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اذان کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلے ہوں یہاں ڈیزرٹ میں، یہاں صحرا ہے، یہاں جنگل ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، بیابان ہے، میں کھیت میں ہوں، دور ہوں، کوئی سن ہی نہیں رہا، اذان دینے سے کیا فائدہ ہوگا، کوئی تھوڑی میرے ساتھ آئے گا۔ آپ اذان دے کر کے نماز پڑھیں۔ اگر یہ ادا رب العالمین کو پسند آ گئی تو یاد رکھیں فوراً بخشش کی اور جنت کے داخلے کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے یہ چیز عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔